اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ حدیث کا باقی حصہ۔ بلکہ دشمن کو پربھاوت اور ڈرانے کے لیے تو یہ دونوں جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے ثواب بھی دیا جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے۔ تو میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اس بات سے وہ خوش ہوئے اور اس کی طرف سر اٹھا کر فرمانے لگے، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ تو وہ لگاتار ان پر یہ بات موڑتے رہے، یہاں تک کہ میں کہنے لگا یہ ضرور ابن الحنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے، یعنی قربت کے طور پر یہ زیادہ قربت کے اظہار کے لیے مثال ہے۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ ایک اور دوسرے وہ صحابی شخص ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں ایسی بات بیان فرمائیے جو ہمیں نفع دے اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا، ہم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کے گھوڑوں پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو صدقے کے لیے اپنا ہاتھ کھلا رکھے، اسے کبھی بند نہ کرے۔ پھر ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں ایسی بات بیان فرمائیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ اچھا آدمی ہے اگر اس کے سر کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ یہ بات خریم کو پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر ایک چھری لی اور اسے اپنے سر کے بڑے ہوئے بالوں کو کاٹ کر اپنے کانوں تک کر لیا اور اپنا تہبند اٹھا کر آدھی پنڈلی تک پہنچا لیا۔ ابن الحنظلیہ پھر ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو تو اپنے کجاووں اور اپنے لباس کو درست کر لو، یہاں تک کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے چہرے پر تل والا شخص لوگوں میں نمایاں اور خوبصورت ہوتا ہے، یعنی سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے اپنے کو بنا سنوار لو تاکہ گھر والے تمہیں دیکھ کر خوش ہوں، گھبرائے نہیں ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں فرماتا جو بنا ارادے کے برا روپ، مکروہ شکل و صورت اختیار کرتے ہیں، اور ان کو جو باتکلف ایسا کرتے ہیں۔ اس کو ابو درداء نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، البتہ اس کے راوی قیس بن بشر کے ثقہ اور ضعیف ہونے میں محدثین رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ متبھید ہے، یعنی کوئی ثقہ قرار دیتا ہے اور کوئی ضعیف، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ شیخ البانی نے کہا ہے کہ قیس کی کمزوری کی صراحت میری نظر سے نہیں گزری، صرف اس کا باب غیر معروف ہے، الاروا رقم 2123۔ فائدہ، انسان جنگ میں اپنی شجاعت اور بہادری کی تعریف کر سکتا ہے جبکہ اس کا مقصد دشمن کو متاثر کرنا ہو۔ یہ قابل گرفت فعل نہیں بلکہ حسن نیت کی وجہ سے اس پر ثواب کا بھی حقدار ہوگا اور لوگ الگ اس کی تعریفیں کریں گے۔ سر کے بالوں کی 3 قسمیں یا صورتیں ہیں، جو بال کندھوں تک آئیں انہیں جمع، اور جو کانوں کی لو اور کندھوں کے بیچ ہوں انہیں لما، اور جو کانوں کی لو تک ہوں انہیں وفرا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لما سے کم اور وفرا سے زیادہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی لمبے تھے لیکن جمع نہیں تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ چوتھا، سفر سے واپسی پر مستحب ہے کہ انسان اپنی شکل و صورت اور لباس کی اصلاح کر لے۔ سفر کے گرد و غبار یا تھکان سے اس کا حلیہ بگڑا ہوا نہ ہو، ایسی بدحیتی بالقصد ہو یا بلا قصد اللہ کو بھی ناپسند ہے اور گھر والوں کو بھی نفرت کا باعث ہے۔ پانچواں، اصلاح کے باعث سے غائب شخص کی کوتاہیوں کا اظہار ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم کی بابت ارشاد فرمایا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ چھٹا، اشلیل ویسے تو زیادہ قبیح قسم کے گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ ردی حالت اور بری حیت اختیار کرنے کے مطلب میں ہے جو جمال کے برعکس ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.